میلاد کے سابق اور بعد اور وقت کے احوال کا بیان کرنا کیسا ہے؟ تو آئیے ذرا قرآن پاک دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کا بیان کرنا یہ خدا کا طریقہ ہے، یہ خدا کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی کی تشریف آوری، ولادت سے پہلے کے احوال، ولادت کے بعد کے احوال، ولادت کے وقت کے احوال، یہ ان کا بیان کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر ہم جو کلام کرتے ہیں، آپ کسی ایک محفل میلاد کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ مثلا میلاد کا بیان شروع ہوا، اور بیان کے شروع کے اندر بات یہ شروع ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل عرب گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، قتل و غارت گری ان کے اندر عام تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبیلوں میں لڑائی ہوتی تھی، اور یہ لڑائی برسوں جاری رہتی تھی۔ اپنے سرداری کا نظام تھا، اور ایک ان کے اندر انانیت اور تعصب اور فخر اور غرور ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ حالات عجیب و غریب قسم کے تھے۔ پھر ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے والد ماجد کا نکاح کیسے ہوا؟ آپ جب اپنے والد گرامی کی پشت اطہر سے شکم مادر میں تشریف لائے تو اس وقت کے واقعات کیا ہوئے؟ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت کن انوار کا ظہور ہوا اور کن بشارتوں کا ظہور ہوا، کیا کیا واقعات پیش آئے؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو بچوں کو پالنے والی خواتین تھی وہ آئیں، ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، وہ سرکار کو اپنے ساتھ لے کر گئی، دودھ پلانے کا عمل ہوا۔ یہ وہ سارا واقعہ ہے کہ جسے میلاد شریف کی محفل میں بنیادی طور پر بطور خاص جو ولادت کی شب ہوتی ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس پورے سینیریو کو اور اس پورے واقعے کو آپ سامنے رکھ کے اب میں قرآن پاک کی آیتوں کا ڈائریکٹ ترجمہ کرتا ہوں، اور اس میں دیکھیے کہ کیا یہی میلاد، کیا یہی باتیں، کیا یہی احوال، کیا یہی زمانے کی صورت یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان نہیں فرما رہا؟ میلاد عیسیٰ کے معجزات، میلاد عیسیٰ سے پہلے کے حالات، میلاد عیسیٰ سے بعد کے حالات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 34 تک، 34، یہ سب آیتوں کا میں آپ کے سامنے ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو کہ جب مریم اپنے گھر والوں سے ہٹ کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئی اور وہاں جا کے انہوں نے ایک حجاب کر لیا، تو ہم نے مریم کی طرف اپنی طرف سے ایک خاص روح جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین ان کے سامنے ایک جوان مرد بن کے ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جبرائیل نے جواب میں کہا کہ میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم نے جواب دیا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، اور میں معاذ اللہ کی بدکار عورت بھی نہیں۔ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، ایسا ہی تیرے رب نے فرمایا ہے، اور یہ تیرے رب نے فرمایا کہ یہ مجھ پر بڑا آسان ہے، اور ہم عیسیٰ کو بغیر باپ کے اس لیے پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے ایک نشانی بنا دے لوگوں کے لیے، اور ہماری طرف سے یہ مہربانی ہو، اور یہ وہ فیصلہ ہے جو کر دیا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمل کے ساتھ ایک دور کے مکان میں چلی گئی۔ جب ان کی درد ذیل ہوئی تو درد ذیل ان کو لے گیا ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ حضرت مریم اس وقت بولنے لگی، کہنے لگی، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ تو جبرائیل نے ان کو نیچے سے ندا کی کہ اے مریم غم نہ کر، تیرے نیچے اللہ تعالیٰ ایک ندی کو جاری کر دے گا، اور جس درخت کے پاس تو بیٹھی ہے اس کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر کھجوریں گریں گی، تو کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر، اور تجھے اگر کوئی بندہ نظر آئے تو اسے کہہ